اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان مولانا الصادق علیہ آلاف التحیت والثناء ولایتنا ولایت اللہ التی لم یبعث نبیا قط الا بہا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد و آل محمد۔ مجلس عزا کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ شہید ذاکر محترم نوید عاشق، ان کی بلندی درجات حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور رفعت مکانی کے لیے باواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ مجھ سے پہلے جن ہستیوں نے یہاں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور اپنی عقیدت کا اظہار کیا، ان کی اس خدمت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خداوند متعال کے حضور دعا گو ہیں کہ پروردگار اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند متعال کے حضور التجا گو ہیں، دعا گو ہیں کہ بانی مجلس عزا مرحوم و مغفور کے درجات بلند کرے، حضرات اہل بیت کے حضور انہیں رفعت مکانی عطا فرمائے، مرحوم کے اس فرش عزا کو ہمیشہ تا ظہور امام زماں قائم و دائم فرمائے۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ ہماری نسلوں میں عزائے حسین کو برقرار فرمائے۔ خداوند متعال کے حضور دست بستہ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال امام زماں کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم حضرت کے آوان و انصار میں شمار ہوں۔ دعا گو ہیں کہ مالک خالق امام زماں کے ظہور سے پہلے اگر ہمیں موت آ جائے تو دوبارہ زندگی عطا کر، تاکہ صاحب العصر والزمان کی نصرت میں شہادت کی موت پائیں۔ آپ سب کے دلوں کی دعائیں اور مالک حقیقی سے دعا گو ہیں اس مجلس عزا میں جو مؤمنین شریک ہیں اور جو شریک ہوں گے ان کی تمام مرادیں پوری فرمائے۔
مختصر سے لمحات کے لیے مختصر سے کلمات کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اگر آپ لوگ ساتھ دیں، توجہ فرمائیں، اگر قریب آ جائیں تو 8ویں امام کی بارگاہ سے آیا ہوں، آپ کو فیض ملے گا، نورانیت ملے گی 8ویں امام کی بارگاہ سے، جو ہم نے گدائی کی کوشش کریں گے کہ اپنی گدائی 8ویں امام کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ خوشنودیے زامن غریبہ امام رضا علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 8ویں امام کے القاب میں سے ایک لقب عالم آل محمد ہے، اور میں عالم آل محمد کی بارگاہ سے آیا ہوں۔ عالم آل محمد سے کچھ گدائی کی ہے، سینے میں مطالب ہیں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اس لیے جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ مکتوب کر لایا ہوں، تاکہ آپ کے قیمتی وقت کو اور عزاداری کے وقت کو محفوظ کیا جا سکے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات اہل بیت علیہم السلام کی ولایت وہ عظیم خزانہ ہے جو مؤمنین کے دلوں میں خداوند متعال نے ڈال کے مؤمنین کے دلوں کو منور کر دیا ہے، نورانی کر دیا ہے، اور حضرات اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کو معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک نظام کا نام ہے، جس نظام کے ذریعے سے خداوند متعال اس عالم امکان کے نظام کو تدبیر کر رہا ہے۔ پس ولایت اہل بیت کوئی معمولی چیز نہیں، ایک مکمل نظام کا نام ہے کہ جس نظام کے تحت خداوند متعال اس کائنات کے نظام کو جاری بھی رکھے ہے، باقی بھی رکھے ہے، اور اسی نظام سے تمام امور کی تدبیر ہو رہی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے یہ سعادت ہمیں نصیب کی کہ گزشتہ رات بھی امام عسکری کی خدمت میں کچھ مطالب پیش کر سکیں ان کی شب شہادت کی مناسبت سے۔ وہاں آیت کریمہ کا ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ نہایت اہم آیت جو ولایت کو بیان کر رہی ہے، اور نہایت ہی خوبصورت برہان اس آیت سے تمام شیعہ علماء نے اور اہل سنت علماء نے بیان کیا ہے، اور اس برہان کے تحت یہ بے بانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے جس ولایت کو اپنے لیے بیان کیا ہے اسی ولایت کا ذکر اپنے حبیب سے متعلق کیا ہے۔ کلمہ ولایت بغیر کسی قید و شرط کے اس آیہ کریمہ میں بیان ہوا ہے کہ اللہ آپ کا ولی ہے، نہیں بیان ہوا کہ اللہ کس حالت میں ولی ہے اور کس حالت میں ولی نہیں ہے، ایسا نہیں بیان ہوا۔ اللہ ولی ہے بطور اطلاق، بغیر کسی قید و شرط کے اللہ تمہارا ولی ہے۔ جیسے اللہ ولی ہے
ویسے ہی اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور جیسے اللہ کا رسول ولی ہے ویسے ہی ایک تیسرا شخص بھی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ پس کلمہ ولایت تمام علماء نے بیان کیا ہے کہ کلمہ ولایت تینوں ہستیوں کے لیے ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک ہی انداز میں استعمال ہوا ہے، اور ایک ہی اس کا دائرہ حدود ہے، تفاوت نہیں ہے۔ کیسے معلوم ہو کہ اللہ کی ولایت اور آل محمد کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ ایک بعض لوگ ایسی باتیں سن کر تردید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں۔ خلیل ابن احمد نامی ایک شخص ہے جس نے لغت کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب العین تحریر کی ہے۔ علماء اس شخص کو امام لغت کے نام سے یاد کرتے ہیں، لہٰذا جب بھی عربی گرامر میں کہیں ان کو کوئی پیچیدگی پیش آتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو وہ خلیل کی طرف رجوع کرتے ہیں کتاب العین سے اور لفظ کا معنی تلاش کر لیتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے خلیل ادیب کے پاس اور آ کر اس سے سوال کرتا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرو، کچھ کلمات ادا کرو اپنی زبان سے علی ابن ابی طالب کے بارے میں۔ تو تاریخ نے خلیل کے ان جملوں کو قلم بند کر لیا کہ وہ یہ نقل کرتا ہے کہ میں ایسی ہستی کی فضیلت کیسے بیان کروں کہ پرائے حسد میں بیان نہیں کرتے، اپنے خوف کی وجہ سے بیان نہیں کرتے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے فضائل دو طبقے بیان نہیں کرتے۔ ایک طبقہ پرایوں کا ہے کہ جو خوف اور حسد میں مبتلا ہیں، حسد میں، اور ایک طبقہ اپنوں کا ہے جو خوف میں مبتلا ہے۔ اور خوف اس بات کا ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بیان کر دیا جائے تو کہیں مؤمنین اللہ کی عبادت کو ترک نہ کر دیں۔ اگر کلام نور کو دیکھا جائے تو کلام نور میں علی ابن ابی طالب کے فضائل لسان معصوم سے وہ فضائل بیان ہوئے ہیں کہ مؤمنین کا دل ان فضائل کو سنے بغیر ہی نورانی ہے، لیکن اگر سن لے تو عبادت کے قریب ہو جائیں گے۔ یا علی! اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو فارمولہ بیان کیا ہے انسانوں کی خلقت سے متعلق، وہ یہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا سوائے عبادت کے لیے۔ اور تمام مفسرین نے یہاں عبادت کے بعد ایک کلمے کو بریکٹ میں تحریر کر دیا، اور وہ کلمہ یہ ہے اے لیعرفون۔ اللہ نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ معرفت کے زینے طے کریں۔ اب معرفت کے زینے طے ہوں گے تو عبادت کا مرتبہ آئے گا۔ انسان کی جبین اس خالق کے سامنے خود بخود جھکے گی جو متوجہ ہو جائے کہ یہ خالق علی ابن ابی طالب کا خالق ہے۔ نعرہ حیدری! یا علی!
یا علی۔ تو پس ولایت اہل بیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں جسے سرنامہ کلام قرار دیا امام جعفر صادق، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اور امام محمد باقر، اللہم صل علی محمد و آل محمد، دونوں اماموں سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، اور امام صادق سے اس روایت کو میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، اور کتاب کا نام ہے کتاب کافی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 437 ہے، رجوع کر لیں۔ آج کل تلاش کرنا بہت آسان ہے، کلام نور تو ویسے ہی تلاش کرنا آسان ہے، اہل بیت کا کلام ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، وہی آیت میں جو ذکر ہوا انما ولیکم اللہ و رسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ شخص ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ پس ولایت کون سی ہو گئی؟ اللہ کی ولایت ہو گئی، ہماری تو نہیں ہے۔ پس جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کی ولایت ہے۔ اور پھر امام صادق بیان کر رہے ہیں کون سی ولایت؟ وہ ولایت کہ التی لم یبعث نبیا قط الا بہا، کہ بطور یقین کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا مگر اس ولایت کی معرفت کے بعد۔ پس انسان معرفت کے زینے طے کرے تو نبوت کے مقام پر پہنچتا ہے۔ تو عزیزان، حضرات اہل بیت علیہم السلام کی ولایت جس سے آپ کے دل منور ہیں، نورانی ہیں، اس ولایت کی قدر کو جانتے ہوئے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایک نورانی حدیث میں لکھ کے لایا ہوں آپ کی خدمت میں، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے، وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، ہر شے کی ایک بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت سے محبت کرنا ہے، اور اسی محبت کی خاطر آپ لوگ یہاں امام حسن عسکری کی مجلس عزا میں تشریف لائیں۔ یہ محبت اہل بیت کے اظہار کا ایک انداز ہے کہ یہاں بیٹھیں اور امام حسن عسکری کی ولایت، حیات طیبہ اور شہادت سے متعلق معلومات حاصل کریں، ان کا ذکر ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجلس عزا امام حسن عسکری کی ہے، ذکر ہو رہا ہے سید الاوصیاء کا، سوال ہے، ذکر ہو رہا ہے ولایت کا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہماری محفلوں میں زیادہ تر سید الاوصیاء کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ بیان ہو چکا ہے لسان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا علی ذکروں کا ذکری، ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، کہ اے علی تیرا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ وہی بنیادی ہدف اور مقصد جس کی خاطر انسان کو خلق کیا گیا ہے، اور وہی چیز کہ ولایت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور اس شخص کی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اس حدیث میں برعکس پیچھے سے آگے کی طرف یا علی ذکروں کا ذکری، تیرا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور جب اللہ کا ذکر ہے تو وہ عبادت ہے۔ تو پس اے علی ابن ابی طالب تیرا ذکر کرنا عبادت ہے۔ النظر
الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ وہ مشہور و معروف واقعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے، زوجہ رسول تشریف فرما ہیں، ان کے والد تشریف لے آتے ہیں، بیٹی والد سے ہم کلام ہو رہی ہے کہ ایسے میں سید الاوصیاء اس محفل میں آ جاتے ہیں۔ تو اب والد کا چہرہ تبدیل ہو گیا اور علی ابن ابی طالب کی زیارت میں مصروف ہو گئے۔ بیٹی نے اعتراض کیا کہ بابا جان، آداب گفتگو میں یہ نہیں، آپ گفتگو مجھ سے کر رہے ہیں، دیکھ ادھر رہے ہیں۔ تو کہا محترم آپ بھی ہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے کہا ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت۔ نعرہ حیدری یا علی۔ تو اب ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں نقل کروں، چونکہ میں آپ کو ایک مرحلے میں لے جانا چاہتا ہوں امام حسن عسکری تک، چونکہ دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے اور ہمارے جو کلام ہے وہ ہوتا بھی بہت طولانی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ایک راوی ہے جس کا نام ہے محمد بن عمر واقدی، یہ نقل کرتا ہے اس واقعے کو۔ اسی مطلب کی طرف آ رہا ہوں جو خلیل ابن احمد سے آپ کی خدمت میں نقل کیا۔ تو یہ واقدی کہتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کا قاتل اپنا دربار لگا کر بیٹھا ہے اور اپنے دربار میں 70 سے زائد فقہا کے اجتماع کو جمع کیے ہوئے ہے۔ ہر فقیہ ایک علاقے کا امام ہے اور ان 70 فقہا کو اجتماع کرنے کے بعد جیسے ہی میں اس محفل میں آتا ہوں تو میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ امام شافعی اس شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بھی محفل میں آتا ہوں، اب اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں کہ یہ شخص امام شافعی سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں تمہیں کتنی احادیث یاد ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے 300 احادیث یاد ہیں۔ تو یہ شخص اسے کہتا ہے کہ خوف نہیں کھاؤ، کھل کے بیان کرو کتنی یاد ہیں۔ لیکن ایک ایسا خوف کا عالم ہے کہ 400 سے اوپر نہیں بڑھتا، کہتا ہے 400 یاد ہیں۔ تو اب یہ شخص دوسرے فقیہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سوال کرتا ہے تم بتاؤ تمہیں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ تو کہتا ہے کہ اگر جان کی امان ملے تو بیان کروں۔ کہا آج کے دن امان ہے۔ کہا مجھے اکیلے کو 30,000 حدیثیں یاد ہیں۔ اب دوبارہ رجوع کرتا ہے شافعی کی طرف کہ بتاؤ اسے تو 30,000 یاد ہیں۔ تو کہا اگر جان کی امان ملے تو مجھے بھی اتنی یاد ہے۔ اب 30,000 حدیثیں امیر المؤمنین کی فضیلت میں ہیں لیکن موجود نہیں ہے۔ اسی خلیل ابن احمد کے قول کو ذہن میں رکھیں کہ یا خوف سے بیان نہیں کی جاتی یا حسد میں بیان نہیں ہوتی ہیں۔ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی فضیلت پر اس قدر تاکید ہمارے اس منبر عزا سے اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اگر مقام علی ابن ابی طالب پہچان لیا جائے تو صاحب العصر والزمان تک معرفت میں مشکل نہیں ہوگی۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ سب ایک ہی نور سے ہیں،
علی ابن ابی طالب کی فضیلت کے بیان پر تاکید کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اگر امام حسن عسکری کی مظلومیت کو جاننا ہے، فضیلت کو پہچاننا ہے، تو ان کے جد کی فضیلت کو جان لو۔ حسن عسکری اسی فضیلت کا مالک ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے، امام رازی نے نقل کی ہے، بہت ہی مشہور حدیث ہے، آپ اسے سنتے رہتے ہیں مجالس عزا میں۔ تفسیر رازی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 86 ہے۔ ہمارے منابع روائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، بحار الانوار کی جلد نمبر 21 ہے اور صفحہ نمبر 3282 ہے، اور اس کے علاوہ متعدد منابع میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں من اراد ان یرا آدم فی علمہ، جو آدم کو اس کے علم کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے، وَنُوحًا فِي طَاعَتِهِ، جو نوح کو اس کی اطاعت میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ، جو ابراہیم خلیل کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہتا ہے، وَمُوسَى فِي حَيْبَتِهِ، جو موسیٰ علی نبینا کو اس کی حیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، وَعِیسَى فِي صَفْوَتِهِ، اور عیسیٰ کو اس کی صفوت میں دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ یا علی، تو پس یہی حدیث جو امیر المؤمنین سے متعلق ہے، امام حسن عسکری اسی علی ابن ابی طالب کے وارث ہیں اور انہی فضائل کے مالک ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ اس قدر جو فضائل بیان کرتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کے، یہ آہستہ 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 رتبہ بڑھا کے آپ لوگ ایک ایسے مقام پر لے جاتے ہیں کہ ہمیں تردید ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ان میں خدا کون ہے۔ ایک اعتراض بیان کر رہا ہوں، آج کل یہ اعتراض ہمارے مؤمنین میں اور علماء طبقے میں بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ جو خوف کی وجہ سے بعض مسائل کو ذکر نہیں کرتے ہیں۔ ہم ان افراد سے یہ کہتے ہیں کہ اس میں خوف کی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے عطا کیے ہیں، ان کے ہیں، تو خوف کس بات کا ہے؟ ان کا عابد ہونا آپ کے خوف کی نفی کر دیتا ہے۔ 14 کے 14 عابد ہیں جو دلیل ہے معبود کے وجود پر، پس توحید خطرے میں نہیں ہے۔ 14 کے 14 ساجد ہیں، دلیل ہے مسجود کے وجود پر، پس یہاں توحید خطرے میں نہیں آتی ہے۔ پریشانی کس بات کی ہے؟ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ ان کی فضیلت کو اس قدر وسیع کر دیتے ہیں کہ گویا کہ ہمیں اس وسعت میں یہ اندازہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ ان کی حد کیا ہے اور اس کی حد کیا ہے۔ یہ وہ اعتراضات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بس اوقات معاشرے میں کی جاتی ہیں۔ ہم اس نقطے میں بیان کرتے ہیں کہ عزیزان محترم، اگر ان کی فضیلت زیادہ ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی احتیاج بھی زیادہ ہے۔ نقطہ ظریف ہے، احتیاج بھی زیادہ ہے۔ یہ محتاج اتنے ہیں جتنے فضائل کے حامل ہیں۔ اس نقطے کی طرف توجہ کی جائے، وہ احتیاج کس کی بارگاہ میں ہے؟ اسی ذات کی بارگاہ میں ہے کہ جس سے دم بدم ان تک فضائل پہنچ رہے ہیں، لحظہ لحظہ یہ اس سے لے رہے ہیں اور آگے دے رہے ہیں۔ نیاز کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے۔ ہر شے اپنے ظرف کے مطابق
محتاج بھی ہے، معطی بھی ہے۔ مثال یہاں کوئی گلاس موجود نہیں ہے، مثلا یہ ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے، یہ برتن محتاج بھی ہے، معطی بھی ہے، اس کی احتیاج اور عطا اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں تیل ڈالا جائے گا اور اس کی ظرفیت کو بھر دے گا۔ جب یہ بھر گیا تو یہ مزید آگے آپ سے ایکسپٹ نہیں کرے گا، نیچے گر جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کی احتیاج کا دائرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب اگر اس ظرف نے آگے کسی کو تیل دینا ہے تو کتنا دے گا؟ اتنا ہی دے گا جتنا اس کے اندر ہے، اس سے زیادہ تو نہیں دے گا نا۔ تو بس یہ محتاج بھی ہے، معطی بھی ہے، عطا کرنے والا بھی ہے، لیکن اس کی احتیاج اور اس کی عطا اس کی ظرفیت کے مطابق ہے۔ اب اگر اس سے بڑا کوئی ظرف آپ لے لیں، ایک جگ ہو، درست ہے، تو جگ کا چونکہ ظرف زیادہ ہے، اس کی احتیاج بھی زیادہ ہے، اس کی عطا بھی زیادہ ہوگی۔ اب آپ ایک سمندر کو تصور کر لیں تو اس کی احتیاج کتنی ہوگی اور اس کی عطا کتنی ہوگی؟ اپنی ظرفیت کے مطابق ہوگی۔ تو آپ علی ابن ابی طالب کے ظرف کو دیکھیں اور اس کی عطا کو دیکھیں، جتنی عطا ہے اتنی ہی احتیاج ہے اس خالق کے حضور۔ تو یہ شبہہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہم ان کے فضائل کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ گویا العیاذ باللہ یہ اس کے مقابلے میں آ گئے، یہی تو ہمارا نقص ہے کہ ہم آل محمد سے توحید کو درست انداز میں اخذ ہی نہیں کر رہے۔ وہ یہی تو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم معطی ہیں تو محتاج بھی ہیں، اور اپنی احتیاج کو آپ سے نہیں لے رہے، اس ذات سے لے کر آگے منتقل کر رہے ہیں، اور اسی نقل و انتقال کا نام نظام ولایت ہے۔ پس خداوند متعال نے اس نظام ولایت کے ذریعے سے اس عالم امکان کے نظام کو بنایا بھی ہے، چلا بھی رہا ہے۔ دلیل عقلی، برہان عقلی، ایسا برہان کہ جو ہر کوئی عقل سلیم اس کو ایکسپٹ کر لے، اور اگر کسی کی ایکسپٹ نہیں کرتی تو وہ عقل فطری کے خلاف ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان کی، بشر کی فطری عقل اس برہان کو ایکسپٹ کرتی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں حضرت سید الاوصیاء سے متعلق لے کر آیا ہوں۔ روایت کو دیکھ کے پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اور ایسی نورانی روایت ہے کہ میں اس کا ایڈریس بھی لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مطلب کی طرف چلتے ہیں۔ ان یونس بن ابی وہب القیسری ایک راوی ہے، بہت ہی خوبصورت راوی ہے، امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت و ثنا کا۔ تو یہ یونس بن ابی وہب قیسری بصری یہ کہتا ہے کہ قال دخلت المدینہ، میں مدینے میں جاتا ہوں، فأتیت ابا جعفر، اور مدینے میں جا کر میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں شرف حضور حاصل کرتا ہوں تاکہ امام سے کچھ گدائی کر سکوں، امام جعفر صادق سے۔ اب کیا ہے؟ کہتا ہے قل، تو میں نے امام جعفر صادق سے کہا، جعلت فداک، میں آپ پر قربان جاؤں۔ اب یہاں یہ دیکھیں ایک ادب بھی بتا رہا ہے یہ راوی کہ جب بھی مولا کی بارگاہ میں جائیں تو کہیں مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا تمام خاندان آپ پر قربان، میں آپ پر قربان، میری کیا حیثیت ہے آپ کے حضور؟ تو کہتا ہے جعلت فداک، میں آپ پر فدا جاؤں، آپ پر قربان جاؤں۔ اچھا،
اتیتک ولم ازر امیر المؤمنین، مولا میں آپ کے پاس تو آیا ہوں آپ کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن میں نے ابھی تک آپ کے بابا علی کی زیارت نہیں کی ہے، آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں۔ تو امام صادق اسے کیا کہتے ہیں؟ بئس ما صنعت، تو نے بہت برا کام کیا ہے کہ تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے اور میرے بابا علی کی تو نے ابھی تک زیارت ہی نہیں کی ہے۔ اور پھر مولا صادق کا لہجہ دیکھیں، فرماتے ہیں لولا انک من شیعتنا ما نظرت الیک، اگر تو ہمارا شیعہ نہ ہوتا تو میں ہرگز تجھے دیکھتا بھی نہیں۔ تو آیا ہے میرے پاس اور میرے بابا علی کی تو نے زیارت ہی نہیں کی ہے، وہ باب اللہ ہے، اس کی تو نے زیارت نہیں کی ہے اور میرے پاس آ گیا ہے۔ یہ وہی ہر مجلس میں علی ابن ابی طالب کا ذکر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ صادق آل محمد کے پاس جائیں علی ابن ابی طالب کی معرفت حاصل کیے بغیر، تو مولا فرماتے ہیں ما نظرتک الیک، میں تجھے نہیں دیکھوں گا۔ کیوں؟ چونکہ تو مجھے بائی پاس کر کے آ گیا ہے، تو مجھے کراس کر کے آ گیا ہے۔ درست ہے؟ اب امام صادق فرماتے ہیں الا تزور من یزورہ اللہ مع الملائکتہ وَيَزُورُ الْأَنْبِيَاءَ وَيَزُورُهُ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس کی زیارت کو ترک کر کے آیا ہے جس کی زیارت خود اللہ کرتا ہے، اس کی زیارت کو ترک کر کے آیا ہے جس کی زیارت ملائکہ کرتے ہیں، اس کی زیارت کو ترک کر کے آیا ہے جس کی زیارت انبیاء کرتے ہیں، اس کی زیارت کو ترک کر کے آیا ہے جس کی زیارت مؤمنین کرتے ہیں۔ کس قدر معرفت کا زینہ امام صادق اپنے صحابی کو دے رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی معرفت کے بغیر اگر مجھ صادق آل محمد تک پہنچ بھی چاہو تو گویا کہ تم نے معرفت کے زینے طے نہیں کیے۔ اسی وجہ سے ہم ان مجالس عزا میں اپنی گفتگو کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے معطر کرتے ہیں تاکہ حسن عسکری کی درست معرفت حاصل ہو سکے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہم کس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ یہ روایت میں ریفرنس دینے کا تھوڑا عادی ہوں، اصول کافی مرحوم کلینی کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 580۔ متعدد کتابوں میں یہ روایت نقل ہے۔ کامل الزیارات بہت ہی معتبر زیارات کی ایک کتاب ہے جس میں زیارات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، ابن قولوی کی، اور مرحوم آیت اللہ ابو القاسم خوئی کا یہ نظریہ تھا کہ کامل الزیارات میں جتنے راوی موجود ہیں سب ثقہ ہیں، یعنی اس قدر معتبر اس کتاب کو جانا کرتے تھے۔ اور اس کتاب سے صفحہ نمبر 89 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المزار کے صفحہ نمبر 19 پر اسی روایت کو تحریر کیا ہے، اور متعدد مقامات پر یہ روایت موجود ہے، تلاش کر سکتے ہیں۔ یعنی بے پناہ آل محمد کی فضیلت میں روایات موجود ہیں۔ اب اعتراض آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ یہ جو 14 کا اعتراض کیا جاتا ہے یہ نادرست ہے، عقل فطری کے خلاف ہے۔ یعنی انسان جو 2 جمع 2 4 کو سمجھتا ہے وہ اس بات کو درک کرتا ہے کہ کبھی بھی عابد معبود نہیں ہو سکتا، ساجد مسجود نہیں ہو سکتا۔ یہ عبادت کر کے سجدہ دے کر بتلا رہے ہیں کہ ہم اس قدر علو فضیلت کے باوجود جسے سجدہ کر رہے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ وہی ہستی ہے جو لمحہ لمحہ ہمارے وجود سے احتیاج کو پورا کر رہی ہے، اور ہم اس احتیاج کو آگے مومنین کی اور عالم امکان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ اسی نظام کو نظام ولایت کہتے ہیں۔ اور مثال سے میں نے آپ کی خدمت میں بتا دیا کہ جو ظرف جتنی احتیاج رکھتا ہے اسی احتیاج کے مطابق وہ ظرف محتاج بھی ہوتا ہے، معطی بھی ہوتا ہے۔
اب آتے ہیں امام حسن عسکری کے بابرکت حیات طیبہ سے متعلق چند مختصر کلمات آپ کی خدمت میں۔ امام حسن عسکری وہ اللہم صلی علی محمد وہ مظلوم امام ہے کہ جس کی حیات طیبہ 28 سال پر محیط ہے، 28 سال، مدت امامت 6 مہینے 6 سال اسی طرح سے غالباً۔ اور پھر امام حسن عسکری علیہ آلاف التحیت والثناء وہ مظلوم امام ہے جس کی ساری زندگی اسارت میں گزری ہے، سامرہ میں ولادت اور سامرہ میں شہادت، وہ مظلوم امام، تنہا مظلوم امام جو اپنی زندگی میں بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکا۔ کس قدر مظلومیت کہ امام عسکری کو اس علاقے سامرہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اس قدر مظلوم امام کہ کسی کو اس سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں نے امام عسکری کی زیارت کرنی ہو تو کیسے امام عسکری کی بارگاہ میں آتے؟ کوئی تیل بیچنے کے بہانے امام عسکری کے دروازے پر آتا کہ میں تیل بیچنے آیا ہوں اور مولا سے کچھ سوال کر لیا جائے، کوئی ہیزم بیچنے کے بہانے آتا اور دروازے پر آ کر مولا سے کچھ فضائل اور کچھ سوال کر لیتا، کسی کو شک ہو جاتا تو اسے گرفتار کر لیا جاتا۔ امام عسکری وہ مظلوم امام ہے کہ جس نے مؤمنین کو منع کر رکھا تھا کہ اگر میں باہر بازار میں کہیں جا رہا ہوں تو مجھے سلام نہ کرنا، مجھے سلام نہ کرنا۔ اور راوی کہتا ہے میں نے امام عسکری کو جاتے ہوئے دیکھا، راستے میں اشقیاء موجود نہیں تھے، میں نے کہا میرا مولا تنہا جا رہا ہے، دل میں ولایت کا ایک جذبہ آیا، میرے دل نے چاہا میں آواز بلند کروں، فریاد بلند کروں کہ یہ امام وقت ہے مومنین، اس کی معرفت حاصل کر لو، لیکن امام عسکری نے اپنے لبہائے مبارک کی طرف اپنی انگشت مبارک کو رکھ کے مجھے اشارہ کیا کہ ہرگز وہ ارادہ جو تمہارے دل کے اندر ہے اس کا اظہار نہ کرتا، تمہارے لیے بھی مشکل کا باعث ہے، ہمارے لیے بھی مشکل کا باعث ہے۔ وہ مظلوم امام کہ جس نے اپنی تمام حیات طیبہ، تمام زندگی مؤمنین سے رابطہ جو کیا وہ اپنے ایک وکالتی نیٹ ورک کے ذریعے سے کیا، قاصدوں کے ذریعے سے کیا۔ راوی کہتا ہے، امام کا خادم ہے، کہتا ہے مجھے امام نے ایک لمبی سی لکڑی دی اور مجھے کہا کہ جاؤ یہ تم فلاں علاقے میں فلاں شخص کو جا کر دے دو۔ میں یہ لکڑی اٹھا کر جا رہا ہوں، راستے میں ایک تیل بیچنے والا شخص، اس کے گدھا ہے، اس نے سارا راستہ روک لیا ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ راستہ خالی کرو، وہ راستہ خالی نہیں کر رہا، مجھے جلال آیا اور اس لکڑی سے میں نے اس گدھے کو مارنے کی کوشش کی، جیسے ہی وہ لکڑی اس گدھے کو لگی کچھ ٹوٹ گئی اور معلوم ہوا کہ یہ لکڑی کو معمولی لکڑی نہیں ہے، اس میں امام عسکری نے اپنے پیغامات کو چھپا کر رکھا ہے تاکہ مؤمنین تک امام رابطہ قائم کر سکے۔ اس سے بڑی مظلومیت، اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی کہ امام عسکری اپنے بیٹے کا تعارف بھی صرف خاص لوگوں میں کرواتے ہیں۔ صرف 30 افراد تاریخ نے لکھے ہیں جن کے سامنے تعارف کروایا گیا کہ امام عسکری صاحب اولاد ہے۔ امام عسکری کو ظالم نے زہر بھجوائی خادم کے ذریعے،
اور کہا کہ جاؤ یہ جام امام عسکری کو دے دو، اور یقین رکھو اس وقت تک تم نے وہاں سے ہلنا نہیں ہے جب تک امام عسکری اس جام کو نوش نہیں کر لیتے، پی نہیں لیتے، اور پھر بھی نہیں ہلنا، تم نے اس وقت تک بیٹھے رہنا ہے جب امام عسکری کے وجود میں اس کے آثار ظاہر نہیں ہوتے اور یقین نہیں ہوتا کہ یہ مسموم ہو چکے ہیں۔ اب وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ امام عسکری مظلوم، زہر مل چکا ہے، بستر بیماری میں ہے، 5 دن کا ذکر کیا ہے کہ امام ایسے تڑپتے رہے جیسے مچھلی تڑپتی ہے پانی کے بغیر، اور وہ وقت آتا ہے، سحر کا وقت ہے، امام کے آخری لمحات ہیں، امام عسکری پیغام بھجواتے ہیں اپنے خادم کے ذریعے سے کہ جاؤ اس کمرے میں ایک بچہ موجود ہے اور جو سجدے کی حالت میں ہے، جاؤ اسے سلام کرو، اسے کہو تمہارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ خادم کہتا ہے میں گیا، میں نے جا کر دیکھا ایک شہزادہ جو 14ویں کے چاند کی طرح جس کا چہرہ دمک رہا تھا، وہ حالت سجدہ میں عبادت میں مصروف ہے۔ میں نے سلام کیا، کہا آپ کو مولا بلا رہے ہیں۔ وہ بچہ مولا کی طرف بڑھا، اپنے بابا کو آغوش میں لیا۔ امام عسکری نے کہا یا سیدہ اہل بیت ہی، اے اہل بیت نبوت کے سید و سردار، اسقین الماء، مجھے پانی پلا دو، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جانے لگا ہوں۔ امام زمان نے اپنے والد کے سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیا، پانی پلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں دیکھتا ہوں شدت علم ہے، امام کے دندانہائے مبارک دانت اس برتن سے لگ رہے ہیں، کچھ پانی چھلک رہا ہے، کچھ پی رہے ہیں۔ امام زمان اپنے والد کو سیراب کرتے ہیں۔ میں کہوں گا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، مولا صاحب الزمان، آپ نے بابا کو پانی بھی پلایا، بابا کو تدفین بھی کیا، غسل و کفن بھی دیا، بابا کے سر کو اپنی آغوش میں بھی لیا۔ مولا صاحب الزمان ایک وہ امام مظلوم ہے جو کربلا کے میدان میں ہے اور جس کا سر کوئی زانو پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ امام عابدین کو رسیاں پہنائی جا چکی ہیں، وہ آخری وقت آتا ہے، مولا کی شبی بھی آ رہی ہے، میں آخری کلمات امام حسین سے متعلق بیان کروں کہ امام حسین کا وہ آخری وقت آیا کہ امام حسین کو جب شہید کر دیا گیا، شمر امام کے اوپر تشریف فرما اور امام کو شہید کر دیا، ایسے میں امام کا ذوالجناح آگے آتا ہے، اپنے وجود سے امام اطہر کے خون اطہر سے وہ خود کو رنگین کرتا ہے اور شیہے بلند کرتا ہے۔ مخدرات عصمت و طہارت سمجھ جاتی ہیں کہ امام حسین شہید کر دیے گئے۔ یہ ذوالجناح قیام کی طرف آتا ہے اور آ کر قیام میں اطلاع دیتا ہے کہ شہید ہو گئے ابا عبداللہ، اور یہاں سقینہ سوال کرتی ہے یا جواد ابی حل سقی ابی ام قتل عطشانا، اے بابا کے ذوالجناح مجھے یہ بتانا کہ کیا میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا ہی شہید کر دیا گیا۔ ماتم حسین